تو اظہر بھائی یہ مجھے بتائیں, یہ ہم دونوں کا اوپینین سنا, اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو عام طور پر ہمیں تنقید کرتے ہیں جناب ہم ماڈرن ڈے کرکٹ پر آئے ہی نہیں. مکی آرتھر بھی انڈیا والے میچ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ہمارا طریقہ یہ. بھائی ماڈرن ڈے کرکٹ کا طریقہ ہی وہ ہے یار. لیکن آج تو جب 20 اوور میں 131, اتنا تو پاکستان نے ورلڈ کپ اتنا تیز تو کبھی بھی نہیں کھیلا. ٹھیک ہے سامنے 369 تھا, بٹ پاکستان اپنے حساب سے تو بہت بہتر کھیلا ہے. لیکن یہاں ایکسپرٹس کی اوپینین ہے کہ بھائی نہیں ہے, دیکھیں آپ اپنی جیسے کہاوت ہے نا, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی بات. آئی تھنک میرے خیال میں بڑا زبردست آپ نے بیس بنا لی تھی. اوبیسلی آپ کوشچن کر سکتے ہیں انٹینٹ کو ایٹ ٹائمس, لیکن آپ نے میرے خیال ہے 10 رن کم بنائے ہوں گے اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے. صحیح ہے پہلے 10 اوور میں. لیکن جو آپ پلان کر رہے ہیں اننگ 10 اوور بائی 10 اوور, دیکھیں پہلے 10 میں 60 رنز بنے, دوسرے میں 77 رنز بنے, تو اٹ مینز آپ نے جو 5-10 رن پیچھے تھے وہ کور کیا. ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ 6.5 کے رن ریٹ سے آپ چلتے رہیں گے, وکٹس ان ہینڈ ہوں گے, یہ اینڈ پہ آس وغیرہ جو چاہے تھوڑی پڑے آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. وہ پینک ان کے فیسز سے پتہ لگ رہا تھا, رنز نہیں رک رہے تھے ان سے. صحیح ہے. صرف مسئلہ کہاں سے ہوا, جہاں آپ بیک ٹو بیک وکٹیں گری ہیں آپ کی. ایون ساؤتھ جس طریقے سے کھیل رہا تھا, رضوان جس طریقے سے کھیل رہا تھا, افتخار آگے کھیل رہا تھا, رنز نہیں رکے کسی ٹائم پہ پاکستان ٹیم کے. اور اینڈ پہ آگے صرف جب وکٹس ہی گری ہیں, اس میں کریڈٹ اس کو دیں, زیمپا کو, اس نے بریک آپ کے خیال میں بنیادی ذمہ دار اگر میں پوچھوں بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ یا کیپٹنسی؟ میرے خیال میں کیپٹنسی دونوں کے اگر میچ کریں, ڈفرنس کیپٹنسی نے میک کیا ہے. انہوں نے جب جو چینجز, زیمپا کو انہوں نے اکٹھی بالنگ نہیں کرائی, پارٹس میں بالنگ کرائی, اس کو وکٹس لینے کے لیے یوز کیا انہوں نے. جب بھی وہ آیا اس نے وکٹ نکال کے دیا آپ کو. صاحب خیال میں ایک بنیادی فرق تھا ہمارا, جو سب سے بڑا فرق تھا, جو آپ نے پہلے کوشچن پوچھا تھا, چاہے آپ اوبیسلی سب کی اپنی اوپینین ہوتی ہے کہ کور ہو جاتا بعد میں, یہ 340-350 پار سکور تھا یہاں پہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ اچھی بالنگ کر کے اس کو 330 بھی کر سکتے تھے, بری بالنگ کر کے 380-400 پہ بھی جا سکتے تھے, ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا. صحیح ہے. لیکن پہلے بالنگ کر کے جب آپ کے پاس آپ کے جو بالر کام کر رہے تھے آپ کے, وہ بالرز آپ نے ان کے اوور بچا دیے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پیچھے بھی آپ ایشیا کپ میں بھی دیکھ لیں, آپ کے کئی بالرز ایسے تھے جو اچھا کر رہے تھے, انہوں نے پورے اوور نہیں کیے, لیکن جن کو پٹائی ہو رہی تھی انہوں نے کیے. تو آج 5 اوور بچ گئے, یہ تو کیپٹنسی کا مسئلہ ہے. بالکل. دیکھیں آپ کو اس اتنے ٹوٹل میں نا, اگر آپ دیکھیں پورے میچ کو, افتخار لے کے آیا, نہیں تو 450 رنز ہو رہے تھے. اس نے 8 اوور کیے ہیں, 35-36 رنز دیے میرے خیال سے. اس نے پھنسا کے رکھا ہوا. ٹھیک ہے, وہ ریگولر بالر نہیں ہے, 6 بالرز کو صرف اتنے ہی اوورز کروائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ یعنی حارث رؤوف کا اکانومی ہے 10.5, اسامہ کا ہے 9.25, حسن علی کا ہے 7.25, افتخار کا ہے 4.5. افتخار اور نواز بیسیکلی اتنے سکور میں لے کے آئے, نہیں تو 450 رنز ہونے تھے. کیچ کا ہم لوگ کہہ رہے ہیں, کیچ انہوں نے بھی چھوڑے ہیں, 2 انہوں نے بھی چھوڑے. آپ چلے ہم لوگ کیچ پکڑ لیتے تو کتنے رنز ہو جانے, تو پھر بھی 350-340 ہونے تھے. اگر وہ کیچ پکڑ لیتے دونوں تو ہم نے 250 ہی کرنا تھا. صحیح. تو یہ بھی دونوں طرف فیلڈنگ اچھی نہیں ہے. جج صاحب کیا بھائی, کیا بنیادی فرق کیا رہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان؟ دیکھیں ایک فرق تو جو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں, اور آج بھی یہی ہوا ہے کہ ہم وہی گھسی پٹی اپنی کرکٹ کھیل رہے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا. اب اس ٹیم میں تو بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں, میں 2 پارٹ میں کر لیتا ہوں. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج کیا ہوا. آج پاکستان ضرور ہارا ہے, لیکن ایک مرتبہ پھر دوستی, یاری, انا بازی یہ جیت گئی ہے, جس نے اس نہج میں پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. کیا ہوا ایسا؟ جیسے باسط بھائی ابھی کہہ رہے ہیں, یہ بات آج سے نہیں ہے, کامران صحیح کہہ رہے ہیں, تو 2-2.5 سال سے ہے کہ آپ سیلفش کھیلتے ہیں, آپ اپنا کھیلتے ہیں, اور پاکستان ٹیم کو آپ اس نہج پہ لے کر آگے ہیں کہ آج پاکستان ٹیم جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا پاکستان کی بیٹنگ, بالنگ نے کون سا اچھا کر لیا, مقدس گائے بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے حارث رؤوف کو. بتائیں نا کتنے میچز میں بڑی ٹیموں سے جو ٹکرائے ہیں آخری 8-10 میچز, نکال لیں ان کے اسٹیٹ کہ کیا اسٹیٹس ہیں. آج وہ جس طریقے سے, یہ تو ان کے 10 اوور پورے نہیں کرائے, ورنہ وہ تو سینچری بنوا دیتے, اور 20 بولوں میں انہوں نے 50 رن دیے. اتنے تو کوئی بیٹسمین جو ہے نا رن تیزی سے نہیں بناتا جتنے تیزی سے وہ رن دے رہے تھے. اسی طریقے سے آپ بابر اعظم کی کپتانی کو دیکھ لیں, تھرو آؤٹ ساری کپتانی, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بیٹنگ جو ہے, پہلے وہ کرنے کا, بالنگ کرنے کا فیصلہ انتہائی غلط ہے. ہم 2 میچ جیت کر آ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ 2 میچ ہار کر آ رہے تھے, وہ تو پریشر میں تھے. آپ پہلے باری لیتے, اسکور 300-350 آپ نے بھی لگا لینا تھا, وہ دب جاتے. آپ نے تو ان کو موقع دیا, آؤ مجھے مارو, وہ مارا انہوں نے پھر آگے. یہ تو میں یہ بات کر رہا ہوں نا. اب میں دوسرے آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب کسی بادشاہ کی سلطنت کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کے وزیر اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو بابر ایک ٹائم میں اس ٹیم کا ارتغل تھا, تو جو اس کا بامسی اور ترگت تھا وہ بابر سے الگ ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے, آپ کہیں گے گروپنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں بتا دیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں,
ایک گروپ جو ہے وہ رضوان، شاہین، افتخار، محمد حارث، فخر زمان، محمد وسیم، زمان خان اور ان کے ساتھ ایک کوچنگ سٹاف عبد الرحمان. یہ ایک الگ گروپ ہے. مانے نہ مانے میرے متعلق جتنی باتیں کرنی ہے، جتنا میرے خلاف بولنے بولے، آنے والا دن آپ کو بتا دیں گے. میں 1-1.5 سال سے آپ کے پیچھے کون رہ گیا دوسرا گروپ جو 6-7 تو اسی میں ہو گیا؟ نہیں، 2 گروپ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک گروپ الگ ہو گیا ہے. بابر تنہا ہو گیا ہے اور کچھ 2-4 تو بےچارے اپنی جگہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں نا. یہ ٹیم میں ہے، آپ مانے یا نہ مانے. پہلے میری باتیں آپ نہیں مانتے تھے ماڈرن ڈے کرکٹ کی، اب آپ کو ماننا پڑی اور آگے میچز میں اور دیکھیں گے. آپ سے مراد میں عوام کی بات کر رہا ہوں نا. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ جی ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ تو زیادتی ہے نا. کپتان کے سامنے گروپنگ تو نہیں ہونی چاہیے. آپ میری بات سنیں نا وسیم بھائی، یہ اویئرنیس جو ہے 3 سال سے تو آپ کا یہی کپتان تھا. تب تو آپ کو گیم اویئرنیس کی باتیں کرنے نہیں آ رہی تھی. اب آپ آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ گیم اویئرنیس. بھائی آپ ہی تو ٹرائیکا تھے، آپ ہی تو طے کرتے تھے سارے معاملات. اب ٹرائیکا میں پھوٹ پڑ گئی ہے تو اب بابر اعظم کی کپتانی کے کیڑے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی کپتان جو ہے اس کو گیم اویئرنیس نہیں ہے. پہلے تو گیم اویئرنیس نہیں تھی، پہلے تو وہ ہمارا ارطغرل تھا، ہم تو اس کے لیے جان دیتے تھے. رضوان جو اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں بابر کے متعلق اسٹیٹ میں یہ بات ہی وہیں پہ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا اب کپتانی بڑے زور سے ٹیم میں آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زور سے. جیسے بھوک لگتی ہے نا، ویسے اب کپتانی لگی ہوئی ہے. 2 کھلاڑیوں کو بس نہیں چل رہا کہ کسی طریقے سے کپتان بنا دو. یہ تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ میچ ایونٹ کسی طریقے سے پورا ہو جائے. آپ دیکھ لیجیے گا ایونٹ کے بعد کچھ تو اچھا ہوا ہوگا آج کے میچ میں. یعنی کہ وہ ہم نے 20 اوور میں 369 کو چیز کرتے ہوئے 300 پہ گئے، 171 پہ آؤٹ نہیں ہو گئے. ایک چیز بڑی اچھی ہوئی کہ ہم ٹاس جیتے. باقی کیا اچھا ہوا؟ ایک چیز اور اچھی ہوئی ہے، وہ کیا؟ سب نے اپنا اپنا سکور کیا، پکے ہیں.